حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے، ہند کے پیالوں سے نہیں مینا کی نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ الحمدللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس وقت 12 ربیع الاول کے مہینے میں ہم اور آپ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے یہ سن رہے ہیں، مجلس سجا رہے ہیں، مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کیونکہ ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ یہ محفل سجانے والے، محفل کا انعقاد کرنے والے، سب پر بڑی عنایتیں ہوتی ہیں، بے شمار عنایتیں ہیں، اس لیے اس کام میں لگے ہیں۔ اور اس حقیقت کو جو لوگ پا لیتے ہیں کہ حضور کا نور، اگر صرف کہتے رہیں کہ حضور کا نور ہے، حضور نور ہے، تو سمجھ نہیں آتی ہے جب تک کہ کسی ولی اللہ کے دامن سے نہ جڑا جائے۔ الحمدللہ تعالی، آپ سب کو، بیشتر لوگوں کو وہ فیض بھی نصیب ہے جس کے صدقے میں جو کچھ سمجھ آ رہا ہے، اور آج بطور خاص 23 یا 24 تاریخ، کم و بیش 24 میں آ گئے مغرب کے بعد سے، تو یہ بڑا کرم نوازی ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کے یہ دن ہے اور اس کو مناتے ہیں۔ اپنا اپنا مسلک ہوتا ہے، اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، کوئی کسی طریق سے پہنچ رہا ہے، کوئی کسی طریق سے پہنچ رہا ہے، لیکن اور یہ سب طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی بتایا ہوا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول تک ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے جن کو ملتا ہے، جن کو سمجھ آتا ہے، پھر اسے سینے میں بسا دیا جاتا ہے، ان کے سینوں میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اللہ کی توفیق سے آنکھوں میں نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے نگاہیں مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، اور جہاں یہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔ ایسے اولیاء اللہ ہیں، بارگاہ مرشدی کی بات کہ جہاں بھی بیٹھ جائیں ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی سورہ انعام میں کیا ہے۔ وہی نور ہے، وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نور ہے۔ کسی کو تو سمجھ نہیں آتی، ساری زندگی پھرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میرے جیسے۔ کوئی کتابوں سے سن کر کے علم کے ذریعہ سنتا ہے، علم کبھی ماننا نہیں سکھاتا، علم سے صرف جانکاری ملتی ہے، ماننا نہیں آتا۔ تو ماننا کب آتا ہے؟ جب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب کہتے ہیں کہ بھائی کچھ دیکھیں گے تو مانیں گے، اور بہت سے لوگوں کو تو دیکھ کر بھی ماننا نصیب نہیں ہوتا، یہ اپنا اپنا نصیب کی بات ہے۔ لیکن یہ نور جو آقا علیہ السلام نے جاری و ساری کر دیا ہے، جس کا فیضان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نور ہے، جو چشمے جاری کیے ہیں میرے آقا نے، کہیں بغداد میں، کہیں سرہند میں، کہیں اجمیر میں، کہیں پرسولی میں، پینے والے اس سے پیتے رہے اور اس فیض کے ذریعے سے فیض دیتے رہے۔ الحمدللہ تعالیٰ، چلتے چلتے آپ کو کا دریا اور چشمہ پرسولی ہے، بے شک وہاں سے آپ یوں تو ہے تمہارے نور کی سب میں چمک الگ الگ، نور حضور ہی کا ہے، لیکن چمک الگ الگ، کہیں قادریہ میں چمک رہا ہے، کہیں چشتیہ میں چمک رہا ہے، کہیں واسیہ میں چمک رہا ہے، فرق اتنا ہے۔ یوں تو ہے تمہارے نور کی سب میں چمک الگ الگ، اور آ کر کوئی دکھا گیا اپنا جھلک الگ الگ۔ اور کون کہتا ہے کہ یہ مجھ سے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ یہ مجھ سے دور رہتے ہیں، میری نظروں میں بن کے یہ نور رہتے ہیں۔ نور ہی
کا دین آ جائے تو ایک بے چینی کی کیفیت اگر آ جائے، ایک بے چینی کی کیفیت آ جائے کہ نہ یہ کھانا یاد رہے نہ سونا یاد رہے، یہ بے شک یہ نور ہی کی کیفیت ہے۔ کون کہتا ہے یہ مجھ سے دور رہتے ہیں، ارے میری نظروں میں بن کر یہ نور رہتے ہیں۔ اور جس آئینے میں آئے نظر تو، جس آئینے میں آئے نظر تو، وہ آئینہ بنا دو خدا کی قسم مجھے۔ کیا کیوں دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر؟ حضور کا آئینہ ہے، آئینے کی طرف آپ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں۔ آئینہ کی کشش ہے۔ آئینہ 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 عشق کا پہلا سینہ بنا، آئینہ 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 آئینہ۔ یہی وہ آئینہ تھا کہ اللہ نے اپنے نور سے جس نور کو جدا کیا تو وہ نور نور محمد مصطفیٰ ٹھہرا۔ اللہ نے جب اس میں دیکھا، اس نور میں اللہ نے دیکھا، اس آئینے میں دیکھا تو خدا کا جلوہ نظر آیا، اور اس آئینے میں دیکھا تو مصطفیٰ کا جلوہ نظر آیا۔ یہی عشق و محبت ہے۔ جس آئینے میں آئے نظر تو، وہ آئینہ بنا دو خدا کی قسم مجھے، اور یہ دل دیا ہے میں نے بہت سوچنے کے بعد، یہ دل دیا ہے میں نے بہت سوچنے کے بعد، اس لیے اب کسی دیکھنا ہے میرے مرشد تجھے دیکھ لے۔ یہ دل انسان یوں نہیں دیتا ہے، دل بڑا قیمتی شے ہے، دل کسی کو یوں ہی نہیں دیتا ہے، جب دل دے دیتا ہے نا تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر اور کچھ یاد نہیں رہتا، اس لیے کہ دل کو کہیں اور ہے، کھانا کہاں، پینا کہاں، عیش کہاں، عشرت کہاں۔ جب تک نظر ملی نہ تھی دل کو سکون تھا، جب تک بارگاہ مرشدی سے نظریں ملی نہ تھی دل کو سکون تھا، پاگل سا ہو گئی ہوں تجھے دیکھنے کے بعد۔ یہ بارگاہ مرشد کا فیض ہے، یہ عنایتیں ہیں۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ پیر فقیر امانت اللہ شاہ کا دامن، پیر فقیر امانت اللہ شاہ کا دامن عرص مقدس زندہ باد۔ جنہیں تعصب نے مارا وہ بلندی تک نہیں پہنچے، جنہیں تعصب نے مارا، اب جو ادھر ادھر سوچتے ہیں یہ کیوں وہ کیوں، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، جن کی یہ سمجھ نہیں آئی تو وہ پھر کہیں اور پھر جو مل جائے، ہاں یہ اچھا ہے، ہاں یہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے، وہ سب اعلیٰ، کسی اعلیٰ کو وہ انہوں نے سمجھا نہیں ہے، اس لیے وہ سب کو سمجھتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے، اللہ رسول کے نور کے لیے در تلاش اگر ایک کر لیا ہے تو بس سب کچھ وہیں ہے، سب کچھ وہیں پر۔ اور اسی لیے خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے پیر و مرشد سے جب قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے تھے، تو قرآن جب پڑھ رہے تھے تو قرآن میں جب انہوں نے پڑھا تھا یَدُ فوق ایدیہم، تو وہ مچل اٹھے تھے۔ اس وقت سن عمر 11-12 سال کی عمر تھی، مگر ان کا دل اس وقت اللہ کی بارگاہ میں تھا، اللہ رسول کی بارگاہ میں تھا، اور وہ دل مچل اٹھا اور کہنے لگے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے۔ تو جب ان کے استاد نے ان کو وہ آیت سمجھا دیا کہ یہی وہ آیت ہے کہ جس سے اللہ رسول کی ڈور ہاتھ میں آتی ہے، اللہ رسول تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس سے بیعت کرتے ہو وہی اللہ کا ہاتھ ہے، جس ہاتھ پر کرتے ہو اللہ کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور
وہ کیا ہے، وہ بیت ہے کیا، اب اللہ کا ہاتھ مجھے ملے کس طرح؟ انہوں نے کہا بیٹے ابھی بڑے ہو جاؤ تو بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر بڑے ہونے تک بتائیں گے تو پھر میں قرآن اللہ کا کلام آگے کیسے پڑھوں گا؟ کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیت کر لو، میرا ہاتھ وہی ہے، تو میں بیت ہو جاؤں تاکہ اللہ کا ہاتھ مجھے مل جائے، تاکہ میں آگے پھر اللہ کا کلام پڑھنا جائے۔ ایسے لوگ تھے۔ تو پھر جب انہوں نے بیت حاصل کی تو اس دن سے انہوں نے پھر اور کچھ نہیں دیکھا کہ کون ہے، کون میرے سامنے ہے، کون اللہ ہے کہ کون رسول اللہ ہے، بس جس کو پکڑا سمجھ لیا یہی اللہ یہی رسول اللہ، اور اسی ہاتھ کو پکڑے ہوئے زندگی میں بہت سے وقت آئے، بہت سے مسائل آئے، لوگ حتیٰ کہ مرتبہ کسی اللہ جب آزمائش کا وقت آیا کہ اپنے اس فعل میں عظیم ہے یا نہیں، تو آزمانے کے لیے ان کو ایک مندر میں بھی جانا پڑا، لیکن وہ چلے گئے پیر و مرشد کے پیچھے۔ پیر و مرشد کا اگر حکم ہوگا تو کچھ عمل کریں گے، اگر حکم نہیں ہوگا تو پیر و مرشد جہاں جائیں، اگر خاموش ہے تو ابھی آپ نے کہا بڑا حیرت انگیز اور بڑا ایمان افروز واقعہ آپ نے پیر و مرشد کا سنا۔ 18 سال یا تو 2 سال ہو تو خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور خیر بولنے والے تو خیر بولنے والوں کا تو کام ہی ہے بولنا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں کتنا دم ہے نا۔ آپ اگر دامن آپ نے تھاما ہے تو دم آپ اتنا دم آپ رکھتے ہیں، جتنی دم آپ کے اندر ہوگی اتنا پیر و مرشد ادا کرے۔ دنیا ہی میں نہیں، دنیا کی نعمتیں تو چند روزہ ہے، ہم کو ملتی ہے اور ملے گی، لیکن ابھی بارگاہ مرشدی سے کیا کچھ ملتا ہے۔ دیکھیں خواجہ احمدی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان کے راجا بنا دیے ہیں، اور بڑے راجا آتے رہتے ہیں ہندوستان میں، جن کو بادشاہ کی تلاش رہتی ہے، طلب رہتی ہے، اور بادشاہی کرتے ہیں، اور پھر 5 سال ہو 10 سال ہو اس کے بعد سیدھے چلے جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر ان کو کوئی پوچھتا نہیں، مر کے کہاں سڑے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسے بادشاہ ہوتے ہیں کہ بادشاہ تو اللہ رسول کی جانب سے عطا ہوتی ہے، ان کے دل میں اس کی چاہت نہیں ہوتی، اور یہ بادشاہی حقیقی بادشاہی ہوتی ہے جو عوام کی اور رعایا کی فکر میں اور ان کی تلاش میں زندگی گزار دیتے ہیں، اس کے بھلائی کے لیے، اس کی فلاحی کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، کیونکہ آقا دو جہاں کا وہی نور ان کے اندر ہے اور وہی سیرت کا فیض ہے، اس لیے وہ نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس جب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے اور جب چلے آگے تو بہت کچھ ہوا، بہت سے مریدوں کے ساتھ آزمائش ہوئی، سارے لوگ بھاگ گئے، جو بھاگ گئے، جو ٹک گئے۔ ایک وقت آیا 12 سالوں کے بعد ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا بیٹا ہم مندر میں آ گئے اور تم نے مجھے چھوڑا نہیں۔ انہوں نے کہا حضور یہ اللہ رسول کا دستے جان کر پکڑا ہے، کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ اگر اسی کو چھوڑ دوں تو ٹھکانا کہاں ہوگا؟ یہ کہنا تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نور تو وہی ہے، روح مجسم ہو کر آئی، نور تو وہی ہے، روح مجسم ہو کر آئی، حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ روح مجسم ہو کر آئی۔ اب سب کا نام ہے، سب وہ نور اور لائٹ تو سب سے تو ملنا ہے نا، تو آ گئے اور سب شاباشی دینے لگے کہ بیٹا شاباش بیٹے شاباش۔ تو عرض کیا اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں پھر گر گئے، پھر انہوں نے پیر و مرشد نے کہا ادب کا مقام ہے کہ ادب کس طریقے سے آتا ہے۔ پیر و مرشد نے کہا بیٹا یہاں حضور آقا تشریف فرما ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، تو ادھر قدم بوسی کرو۔ انہوں نے کہا حضور فوری قدم بوسی، ادھر جلوہ گر ہیں، قدم بوسی ادھر ہو رہا ہے۔ میرا قبلہ یار کا جب آستانہ ہو گیا، ایک ہی سجدہ چلا تو صلاۃ بن جگانا۔ ادھر انہوں نے قدم بوسی کیا تو کہنے لگے بیٹا ادھر کر رہے ہو، یہاں ہے۔ پھر جواب دیا حضور اس قدم کی بدولت یہ قدم ہے، اگر یہ قدم کو چھوڑ دیتا، جو چھوڑ کے چلے گئے انہیں
قدم نصیب ہوگا نا. یہ قدم کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس کی بدولت ہے. یہی قدم مجھے اللہ سے بھی ملائے گا, یہی قدم رسول اللہ سے بھی ملا گا. تو اس لیے پھر خوش ہو گئے, اور پھر خوش ہو کر کے جب دیکھے کہ یہ اپنے ارادے میں عظیم یعنی اللہ اس فرمان پر پختہ ہے, تو پھر ہندوستان کی عطائے رسول ہندوستان عطا کر دیا گیا کہ ہندوستان میں جاؤ, ہندوستان کی الگ ان جگہ کی جاگرتی دے دی گئی, سرداری دے دی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ دوست لوگ مرید ہوتے ہیں کسی زمانے میں اور پھر تعلق میں مضبوط نہیں ہوتے, اس لیے وہ پھر جہاں کے کہیں رہ جاتے ہیں, کہیں اور سنا کسی اور کو سنا وہاں گئے, کہیں اور سنا وہاں گئے. اس طریقے سے وہ پختگی جو حاصل کرنی تھی وہ نہیں کر پاتے ہیں. جنہیں تعصب نے مارا وہ بلندی تک نہیں پہنچے, جنہیں تعصب نے مارا, یہ تعصب ہے, وہ بلندی تک نہیں پہنچے. چھت تو چھت ہے سیڑھی تک نہیں پہنچے. بتاؤ خواجہ اجمیر تک وہ کیا خاک پہنچیں گے جو شہر نظام الدین کی دہلی تک نہیں پہنچے. اور ہے حیدری تیور جو دکھا دیتے ہیں تو میدان سے باطل کو بھگا دیتے ہیں. کوئی باطل کفر باطل آپ کے سامنے بات کرنے والا ہے, ارے آپ کے اندر اتنی جرأت اور اتنی ایمان میں طاقت ہو نا, وہ آپ کے سامنے دکھ ہی نہیں سکتا ہے. حیدری تیور جو دکھا دیتے ہیں تو میدان سے باطل کو بھگا دیتے ہیں. اور اتنی دولت نہیں تیرے خزانے میں اے یزید جتنی امانت شاہ کے دیوانے لٹا دیتے ہیں. کہنا رسول اللہ کا اور پوچھئے قرآن سے رتبہ رسول اللہ کا. اور جس کی آنکھیں ہیں جتنی روشن نور ایمان سے اس نے دیکھا اتنا ہی جلوہ رسول اللہ کا. کس کی کمی ہے, کس چیز کی کمی ہے مرشد کی گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مرشد کی گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مرشد تیری گلی میں. اور ایمان کی روشنی ہے, ایمان کی روشنی ہے مرشد تیری گلی میں, مرشد تیری گلی میں. تعالیٰ جن کے دلوں تک یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی, اللہ تعالیٰ ہر دل کو نعمت نصیب کرتے آج کے اس محفل پاک کی برکت سے. کس چیز کی کمی ہے اور جو بھی یہاں پہ آیا, حضور کے امانت شاہ کے در کا فیض ہے, شاہ کے در کا فیض ہے کہ کوئی بھی آیا تو وہ خالی نہیں لوٹا ہے, نہ خالی لوٹے گا. جو بھی یہاں پہ آیا ہے مانگا ہے وہ ملا ہے, مانگا ہے وہ ملا ہے. کہ بہتی ہے فیض دریا, بہتی ہے فیض دریا مرشد تیری گلی میں, بہتی ہے فیض دریا مرشد تیری گلی میں. اور
اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، لیکن ایمان کا دھن جس کو مل گیا ہے نا، اس سے پوچھیں کہ اس کی جان ہے، لیکن ایمان کا دھن تو ملتا ہے اور ساتھ ساتھ دنیاوی چیزیں مل جاتی ہیں۔ ملتا ہے بیٹا بیٹی ایمان اور دھن بھی، ایمان اور دھن بھی۔ آپ نے دیکھا لال بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ جس کو قبول کر لیتا ہے، جس کو قبول کر لیتا ہے اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے، پھر اس کی ہم تو دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن جس کو اللہ قبول کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کارگر ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے بھی اس کو چن لیتا ہے۔ اور آخرت میں اگر اس کا بلاوا ہو جائے اور وہ پھر بھی بارگاہ مرشدی پہ ڈٹا رہے تو پھر اس کا پھر معاملہ دنیا میں کس طرح بنتا ہے، اس کا اندازہ اس لال وارث محمد کے گھرانے کو دیکھا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے مرشد تیری گلی میں، اور ایمان کی روشنی ہے مرشد تیری گلی میں، اور بہتی ہے فیض دریا، بہتی ہے فیض دریا مرشد تیری گلی میں، اور تیری شان ہے نرالی، تیری ذات ہے نرالی، تیری شان ہے نرالی، تیری ذات ہے نرالی، کہ رکھتا ہے رش کعبہ، کرتا ہے رش کعبہ مرشد تیری گلی میں، کرتا ہے رش کعبہ مرشد تیری گلی میں، اور دیوانگی تیری ہنستے ہیں عقل والے، دیوانگی تیری ہنستے ہیں عقل والے، کہ پوچھا تیری گلی کا رستہ تیری گلی میں، اور موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، اور جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، اور دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانہ کر دیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانہ کر دیا ہے، اور دیکھا ہے میں نے ایسا، دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں، دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں، جلوہ تیری گلی میں۔ جسے تیرا در ملا ہے اسے مل گئے دو عالم، گئے دو عالم، جسے تیرا در ملا ہے اسے مل گئے دو عالم، اور جو تیرے قریب پہنچا، جو تیرے قریب پہنچا وہ خدا کے روبرو ہے، خدا کے روبرو ہے، اور عجب انداز سے چلتا ہے میدان محمد کا، عجب انداز سے چلتا ہے میدان محمد کا،
जिधर देखो नजर आता है दीवाना मोहम्मद का, जिधर देखो नजर आता है दीवाना मोहम्मद का। मेरे मुर्शिद दीवाना जब से नजर, मेरे मुर्शिद दीवाना जब से नजर, हर बारे पलटते रहते। जो आज में है वो कल में नहीं, जो आज में है वो कल में नहीं। पल पल में बदलते रहते, पल पल में बदलते रहते हैं। मुर्शिद तेरे गुलशन का और फूल डाला है। वो मुर्शिद दरबार में वो बच्चा का नाम लेता है, जो बच्चा का मुर्शिद तेरे गुलशन का हर फूल निराला है। लगता है फरिश्तों ने जन्नत से उतारा, लगता है फरिश्तों ने जन्नत से उतारा है। तू ही मुर्शिद कामिल है, तू ही मुर्शिद कामिल है, तू ही मेरी मंजिल है। अरे मोर पे बस हमने मुर्शिद तुम्हें को पुकारा है। अरे मोर पे बस हमने मुर्शिद तुम्हीं को पुकारा है। कुछ सोच के हमने, कुछ सोच के ही हमने मुर्शिद दामन तेरा थामा है। कुछ सोच के ही हमने मुर्शिद दामन तेरा थामा है। महशर में हमारा ये बख्शिश का सहारा है। नबी ये तेरी मर्जी, तेरे तो नवाजिश है। दामन तेरे चौखट के मुर्शिद हमने पसारा